السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے ایک ویڈیو اپنی کل اپلوڈ کی تھی جو ایک اداکارہ کا انتقال ہوا ہے، اداکارہ میرا اصغر۔ اس حوالے سے کچھ سوالات بڑے گردش کر رہے ہیں اور مجھے سوالات واٹس ایپ پہ موصول ہوئے ہیں۔ پہلا سوال مجھ سے کرنے والے نے یہ سوال کیا ہے کہ تحقیقات کے مطابق وہ باڈی 9 مہینے پرانی ہے، تو چونکہ بعزت مسلمان ہم لوگ کا یہ ایمان ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے اور قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی لاش تو 9 مہینے باہر پڑی رہی ہے، تو کیا اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا؟ تو یہاں اس بات کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ انسان جب مر جاتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا تعلق اس دنیا سے کٹ جاتا ہے اور دوسری دنیا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اب قبر کہتے ہیں جی، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ، تو قبر اسے کہتے ہیں کہ جو دوسرے عالم کی ہو، اور یہ مٹی کا جو گھڑا ہے اس کو قبر ہمارے الفاظ میں کہتے ہیں۔ اصل میں جو لفظ برزخ ہے، برزخ کا مطلب پردہ، یہ وہ چیز جو پوشیدہ ہو۔ اب اس مردے کو جو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اب جس طرح اس کی مثال دنیاوی لے لیں کہ ایک بندہ اپنے کمرے میں سو رہا ہے اور خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہیں وہ دشمن پڑے ہوئے ہیں اور ہانپے جا رہا ہے اور بھاگے جا رہا ہے۔ ظاہراً تو ایسی والی روم میں سو رہا ہے، بڑے مزوں میں سو رہا ہے، لیکن خواب کی جو اس کی کیفیت ہے، اس کی پریشانی ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ ایسے مردے کو جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے یا اس کو راحت ہو رہی ہوتی ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مردے کی روح نکلتی ہے تو وہ اپنے بدن کو باقاعدہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو جب اس دنیا سے اس کی روح نکل کے دوسرے عالم برزخ میں چلے گئی، اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا اس کے عذاب کا یا راحت کا۔ بہت سے لوگ پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہندوؤں میں کنسیپٹ ہے جلا دیا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کی جو ہے لاشیں گل سڑ جاتی ہیں، جیسے کہ یہ والی لاش سی گل سڑ گئی ہے۔ تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کا عذاب رک گیا ہے یا اس کی راحت رک گئی ہے، بلکہ جیسے ہی روح نکلی، اس دنیا سے تعلق کٹا، دوسری دنیا سے تعلق جڑا، وہیں پر جا کر اس کے معاملات اللہ پاک نے شروع کر دیے ہیں۔ تو لہٰذا جو بندہ بھی دنیا سے جاتا ہے، چاہے جس حال میں بھی جائے، تو برزخ کا لفظی معنی پردہ ہے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قبر میں جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ اب انسان اور جنات کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ یہ مکلف ہیں، اللہ نے آزمائش کے طور پہ دنیا کے اندر بھیجا ہوا ہے، تو اللہ اگر ان کو عذاب دکھا دیں گے تو یہ چکنے ہو جائیں گے۔ لیکن دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، دارالامتحان ہے، تو دارالامتحان کے اندر پھر بندے کو جو تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو اس کی لاش تھی، اب اس پہ اللہ راحت والا معاملہ کرے یا عذاب والا، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ابھی میری ڈسکشن ہو رہی تھی تو مجھے بتایا گیا کہ اس نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ مجھے انسانوں کے جسم سے گھن آتی ہے، یا کسی کی اسمیل جو جسم کی مجھے جو ہے وہ اس سے گھن آتی ہے۔ تو بعض نے کہا جی یہ اسی وجہ سے اللہ نے اس کو ایسے عذاب دیا اور یہ ایسے مری ہے۔ بہرحال ہمارے سے کوئی بھی جو ہے نا لینا دینا نہیں ہے، وہ اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں خیر والی بات کرنی چاہیے، برائی اور شر والی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے۔ دوسرا سوال مجھے کسی نے کیا ہے، میں اسی میں اس کو کور کیے دیتا ہوں کہ لاش تو گل سڑ گئی ہے اور مسلمان کا حکم یہ ہے کہ اس کی لاش کو جو ہے وہ نہلایا جائے گا، غسل دیا جائے گا، کفنایا جائے گا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اصول یاد رکھے، اگر لاش کا اتنا عنصر باقی ہو کہ اس پر پانی بہایا جا سکے تو پانی بہایا جائے گا، اگر اتنی بھی باقی نہیں رہی تو کپڑے میں لپیٹ کے دفنایا جائے گا اور اس کا باقاعدہ جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ باقی ہمارے لیے عبرت ہے۔ مجھے کسی نے یہ بھی بتایا کہ بڑے خیر اور چیریٹی کا کام کیے تو اس کی موت ایسے کیوں واقعہ ہوئی ہے، تو یہ رب کے معاملات ہیں، ہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ ایک صاحب تھے، اللہ والے تھے، کہتے ہیں وہ تہجد کی نماز پڑھی، فجر پڑھ کے مسجد سے باہر آئے، جیسے آئے تو گیر اور بازو ٹوٹ گیا۔ ایک اور شخص تھا، ساری رات گناہ کی ہے، صبح جب آئے تو جگہ پہ 100 روپے پڑا ہوا مل گیا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ یار کیا معاملہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے اللہ والا، اس کا بازو ٹوٹ گیا اور جس نے ساری رات کو گناہ کی اس کو پیسے مل گئے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ جس کا بازو ٹوٹا یہ اللہ والا تھا، اس کی موت یقینی تھی، اللہ نے بازو توڑ کے موت سے بچا لیا، اور دوسرے کے نصیب میں اللہ نے بڑا مال رکھا تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ چونکہ ساری عمر گناہ کی ہے تو اللہ نے تھوڑا سا مال دیا اور باقی مال اس سے چھین لیا۔ تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کسی کا معاملہ مرتے وقت کیا ہو گیا، یہ رب کے اس کے معاملات ہیں، تو خدا را اس پہ ڈسکشن کرنا چھوڑ دیں، بس جو دنیا سے گزر گیا اس کے لیے دعا خیر کریں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں عافیت والی اور عزت والی اور عفت والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔